چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات کو سماعت فرمائیں گے. میرے عزیزوں، وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر ٹھہرنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. آج مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور و کمزور اور مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. دشمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں. آقا آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں. وحشت و بدریت میں بارہا انسانیت کا مناچا ہے اور حیوانیت کا ہنگامہ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی رہی سکون و چین چھن گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہما وقت مذہب اسلام کو مٹانے کی نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہیں. ذرا غور تو کریں. کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی ہندوستان کے بہت سارے اسکولوں اور کالجوں میں وہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے بہت سارے مکاتب و مدارس میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگا دی گئی کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان فرقہ پرستوں کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مدارس و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور سنیے، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں زمانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر ترجیح دیں. شاید آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبے پیکرہ سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف معاہدۂ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہدم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل اور پریشانیوں کے کن کن مراحل اور دشوار گزار
گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک رنگناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، پھر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے ایک نگر کہ دیگر کی 100 برس کی زندگی سے شیروں کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار کرے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے، اور آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ آج یہ فرقہ پرست ہمیں غدار کہتے ہیں، تو میں ان غداروں سے کہتا ہوں ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت سے نہیں کراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار